بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے جو کہ صدیق اول درجے کے ولی کے منصب پر فائز تھے۔ شان یہ تھی کہ خانقاہ پر بادشاہ حاضر ہو کر حاجت دریافت کرتا، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منع فرما دیتے۔ اللہ کی طرف سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عبادت خانے پر انگور کی بیل لگی ہوئی تھی جو ہر روز ایک انوکھا انگور اگاتی تھی کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی طرف اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھاتے تو اس میں سے پانی ابل پڑتا جسے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نوش فرما لیتے۔ ایک دن مغرب کے وقت ایک جوان لڑکی نے دروازے پر آ کر کہا، اندھیرا ہو گیا ہے، میرا گھر کافی دور ہے، مجھے رات گزارنے کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترس کھا کر اسے اپنی خانقاہ میں پناہ دے دی۔ رات جب گہری ہوئی تو وہ ایک دم گلے پڑ گئی کہ میرے ساتھ کالا منہ کرو، یہاں تک کہ معاذ اللہ اس نے اپنے کپڑے اتار دیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور اس کو کپڑے پہننے کا حکم دیا، مگر وہ نہ مانی بلکہ برابر مطالبہ کرتی رہی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مضطرب ہو کر اپنے نفس سے پوچھا، اے نفس تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں تو اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا تو میری عمر بھر کی عبادت ضائع کرنے کا امیدوار ہے؟ کیا تو جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کا طلبگار ہے؟ یاد رکھ، زانی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے گہرے گار میں جھونک دیا جائے گا۔ مگر اس بدنیت لڑکی کے ساتھ ساتھ نفس نے بھی اپنی تحریک برابر جاری رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے نفس سے فرمایا، چل پہلے تجربہ کر لے کہ تو دنیا کی معمولی آگ بھی برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلتے ہوئے چراغ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر وہ نہ جلا۔ آپ نے جلال میں آ کر پکارا، اے آگ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو کیوں نہیں جلاتی؟ اس پر آگ نے پہلے انگوٹھا جلایا، پھر انگلیوں کو پگھلایا، حتیٰ کہ ہاتھ کا پنجہ ہی کھا گئی۔ یہ درد انگیز منظر دیکھ کر اس لڑکی پر ایک دم خوف طاری ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہو کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی۔ وہ زمین پر گری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فوراً اس کی برہنہ لاش پر چادر اڑا دی۔ صبح دم ابلیس نے چلا کر اعلان کیا، اس عابد نے فلانہ بنت فلاں کے ساتھ رات کو زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کے ساتھ عابد کی خانقاہ پر آ پہنچا۔ جب وہاں سے لڑکی کی برہنہ لاش برآمد ہو گئی تو عابد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گلے میں زنجیر ڈال کر گھسیٹ کر باہر نکالا گیا، اور پھر سپاہیوں نے خانقاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ عابد صبر کا دامن تھامے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی کپڑے میں چھپائے رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ زانی کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کے حکم سے عابد کے سر پر آرا رکھ کر ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ عابد کی وفات ہو جانے کے بعد اللہ نے اس عورت کو زندہ کیا اور اس نے از ابتدا تا انتہا ساری روداد سنائی، سارا واقعہ خود بیان کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ سے کپڑا ہٹایا گیا تو لڑکی کے بیان کے مطابق واقعی وہ جلا ہوا تھا۔ اس کے بعد لڑکی حسب سابق پھر مردہ ہو گئی۔ حیرت انگیز حقیقت سن کر لوگوں کے سر عقیدت سے جھک گئے، اور جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس سے مشک و عنبر کی لپٹیں آنے لگیں۔ دونوں کے جنازے بادشاہ کے سامنے لائے گئے تو آسمان سے صدا آنے لگی، اصبروا حتی تصلی علیہم الملائکہ، صبر کرو
یہاں تک کہ ان پر فرشتے نماز جنازہ پڑھ لیں۔ تدفین کے بعد اللہ رب العزت نے خوش نصیب عابد کی قبر پر چمیلی کو اگایا۔ لوگوں نے مزار پر انوار پر ایک تحریر لکھی ہوئی پائی جس میں کچھ اس طرح مضمون تھا: اللہ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کی طرف میں نے اپنے فرشتوں کو جمع فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے خطبہ سنایا اور میں نے 5000 دلہنوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اس اپنے ولی کا نکاح فرمایا ہے۔ سبحان اللہ! میں اپنے فرما برداروں اور مقربوں کو ایسے ہی انعاموں سے نوازتا ہوں۔